ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ آج ہم اردو زبان کے آغاز کے نظریات جیسے عنوان پر نہ صرف گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کریں گے۔ یہ آپ کے نصاب ڈگری سال اول کے پہلے سیمسٹر کے طلباء اور طالبات کے لیے دیا گیا عنوان ہے۔ اس عنوان کے توسط سے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا اور اس آغاز پر مختلف ماہرین لسانیات نے کیا کیا نظریے پیش کیے ہیں۔ در حقیقت دنیا میں ہر زبان پہلے بول چال کی حیثیت سے شہرت رکھتی ہے، اور بول چال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن جب کوئی زبان بول چال کے دائرے سے نکل کر تحریری شکل میں آتی ہے تو اس کا ادب پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں ہندوستان کی سرزمین میں جب دو مختلف قوموں کا باہمی امتزاج ہوا، باہر سے آنے والی قومیں جو تھیں وہ عرب سے آئی تھیں، ایران سے آئی تھیں یا ترکستان سے آئی تھیں۔ یہ تینوں قوموں کی زبانیں ہندوستان کی قوموں کی زبانوں سے علیحدہ تھیں۔ وہ عربی، فارسی اور ترکی بولا کرتے تھے۔ وہ جب اس ہندوستان میں داخل ہوئے تو ہندوستان کے شمالی ہند میں آریائی زبانیں تھیں اور جنوبی ہند میں دراوڑی زبانیں تھیں۔ دونوں زبانیں ہندوستان کی تھیں، بیرونی آنے والے لوگوں کی زبانیں نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اپنی عربی، فارسی اور ترکی زبان کی باتوں کو پھیلانے کے بجائے وہ لوگوں نے در حقیقت مقامی جو زبانیں تھیں، جو آریائی زبانیں تھیں، اس کے اثرات کو قبول کیا اور عربی، فارسی اور زبانیں تھیں اس میں سنسکرت الفاظ کا استعمال شروع کیا، جس کی وجہ سے ایک آمیزہ تیار ہوا، ایک میل جول کا ماحول پیدا ہوا۔ اس میل جول میں عربی، فارسی اور ترکی زبان میں سنسکرت زبان کے الفاظ مل گئے، جس کی وجہ سے ایک نئی زبان بنی۔ اس نئی زبان کے نام بھی الگ ہیں، اس نئی زبان کے پیدائش کے مقامات بھی الگ ہیں، اور اس کو پھیلانے والوں کے بارے میں بھی مختلف نظریات موجود ہیں۔ 2000 قبل مسیح میں شمالی ہند کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، وہاں دراوڑی آباد تھے۔ 1500 قبل مسیح میں آریاؤں کی وجہ سے سنسکرت شروع ہوئی۔ اس سنسکرت کے تمام اثرات، جس کو ہم قواعدی اثرات کہتے ہیں، جس کو گرامیٹیکل اسٹائل کہتے ہیں، سنسکرت جس انداز سے لکھی جاتی ہے، پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فعل، یہی انداز اردو لکھنے میں بھی ہے۔ اور ماہرین لسانیات نے ثابت کیا ہے کہ اردو زبان سنسکرت کی نکلی ہوئی ایک جدید زبان ہے۔ اس زبان کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ ان نظریات کا ہم آج احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلا نظریہ، اردو زبان کہاں شروع ہوئی، اس کے بارے میں 4 اہم باتیں ماہرین لسانیات نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا لشکر، فوج، اردو لفظ خود لشکر کے معنی ہوتے ہیں، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلے سندھ کے علاقے میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا، تو وہ فوجی جہاں رہ گئے تو فوجیوں کو عربی، فارسی، ترکی میں بات کرنے میں بات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کی جو اپبھرنش تھی، جس وقت ہندوستان میں بیرونی باشندے آئے، اس وقت ہندوستان میں اپبھرنشاس تھیں۔ اپبھرنشاس کے طریقوں کو وہ عربی کے، فارسی کے اور ترکی کے باشندوں نے اختیار کیا، اور لازمی ہے فوجوں کے جتھے ایک جگہ رکھے جاتے تھے۔ وہ فوجوں کے جتھوں کو ضروریات کی زندگی کے لیے جو چیزیں حاصل کرنی ہوتی وہ جا کر مارکیٹ میں، بازار میں
کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو عربی سمجھ نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی میں ہندوستان کے مقامی زبان کے الفاظ ملا کر نئی زبان شروع کی جو آج اردو کہلاتی ہے۔ ہر علاقے میں اس کا نام جدا جدا کرنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظریے کو ہم یہ پیش کریں گے اردو کہاں پیدا ہوئی، یہ نظریہ کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان، کوئی بھی قوم ایک علاقے میں نہیں رہتی، مختلف علاقوں میں پھیلتی رہتی ہے۔ اس لیے اردو کے شروع ہونے کے مقام کے بارے میں 4 جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ اردو لاہور میں شروع ہوئی، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اردو پنجاب میں شروع ہوئی، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اردو دوآبِ گنگ و جمن میں پیدا ہوئی، اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اردو کا آغاز مالابار کے سواحل سے ہوا۔ آج جس کو ہم کیرلا کہتے ہیں وہ اس زمانے میں مالابار کہلاتا تھا۔ اس کے بارے میں کتابیں موجود ہیں۔ تاریخ ادب اردو کی ہر کتاب میں یہ چاروں نظریات کا وثوق ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ یہ چاروں نظریات اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ اس لیے اردو کس مقام سے شروع ہوئی، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے جو سپاہی آئے، جو فوجیاں آئیں، وہ لاہور میں رہیں، اس لیے اردو کا مولد، اردو کی پیدائش کی جگہ لاہور قرار دی جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ در حقیقت اردو کو شروع کرنے میں صوفیہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عرب سے، ایران سے، ترکستان سے جو اللہ والے نیک بندے ہندوستان میں داخل ہوئے، ان کا داخلہ پنجاب میں رہا، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ صوفی سنت جو تھے، جو سادھو تھے، وہ اپنی باتیں پھیلانے کے لیے عربی، فارسی، ترکی کو چھوڑ کر مقامی زبان کے الفاظ استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ نظریہ بنا کہ پہلا نظریہ اردو لاہور سے شروع ہوئی، دوسرا نظریہ پنجاب سے شروع ہوئی۔ اگر ہم آج مطالعہ کریں جو اہم کتاب ہے گرو نانک جی کی گرو گرنتھ صاحب، اس میں کئی الفاظ بابا فرید الدین گنجے شکر کے ملتے ہیں، جن کو ملفوظات کہا جاتا ہے، جس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اردو لاہور میں بھی شروع ہوئی، اردو پنجاب میں بھی شروع ہوئی۔ اور تیسرا جو نظریہ اردو شروع ہونے کے مقام کا، وہ نظریہ در حقیقت دوآبِ گنگ و جمن کہلاتا ہے، گنگا اور جمنا کا علاقہ، جسے آج آگرہ، متھرا، الہ آباد کہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ دو آبا، دو معنی دو، آب معنی پانی، گنگا اور جمنا جہاں ملتے ہیں اس کو دو آبا کہا گیا۔ تو تیسرا نظریہ جو ہے، ڈاکٹر گریرسن نے اپنی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں ہندوستان کی تمام زبانوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ لنگوسٹک سروے آف انڈیا کی جلد نمبر 9 میں اردو کے بارے میں ہے، انہوں نے بتایا کہ در حقیقت گنگا اور جمنا کے ساحل سے اردو شروع ہوئی۔ تو اس طرح یہ تیسرا نظریہ، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ پنجاب میں اردو شروع ہوئی، مشہور ماہر لسانیات حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اردو پنجاب سے شروع ہوئی۔ لاہور اور پنجاب اور دوآبِ گنگ و جمن تک کے ہم نے احاطہ کر لیا۔ اب رہ جاتا ہے چوتھا علاقہ، جس کو ہم مالابار کا ساحل کہتے ہیں۔ یہ مالابار کے ساحل پر مسلمان تاجر عرب سے آتے تھے، عرب کے گھوڑے فروخت کرتے تھے اور یہاں سے ضرورت کی چیزیں لے کے جاتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی آمد کے وقت ہی کیرلا میں ایک مسجد بنائی گئی جو آج بھی چیرامن مسجد کہلاتی ہے، جو جامع مسجد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب تاجر کیرلا کے علاقے میں آتے رہے، اور وہ مقامی لوگوں سے جب گفتگو کرتے تھے اپنی عربی میں مقامی زبانوں کے الفاظ ملا کر بولتے تھے، جس کی وجہ سے 4 نظریے، اردو سب سے پہلے لاہور سے شروع ہوئی، اردو سب سے پہلے پنجاب سے شروع ہوئی، اردو سب سے پہلے دوآبِ گنگ و جمن سے شروع ہوئی، اور اردو سب سے پہلے مالابار کے ساحل سے شروع ہوئی۔ یہ 4 نظریے ہو گئے۔ اب اردو شروع کرنے والے لوگ کون تھے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اردو کے آغاز کے بارے میں یہ
دوسرا نظریہ یہ ہے اردو کو شروع کرنے والے فوجی یا سپاہی تھے، اردو کو شروع کرنے والے صوفیہ کرام اور بزرگان دین تھے، اردو کو شروع کرنے والے تاجر تھے، اردو کو شروع کرنے والے در حقیقت شاہی لوگ تھے۔ اس میں بھی 4 نظریات ہیں۔ جیسے اردو کہاں پیدا ہوئی، لاہور، پنجاب، دوآبا اور اس کے ساتھ مالابار کا علاقہ لیا جاتا ہے، اسی طرح اردو شروع کرنے والے لوگ کون تھے؟ تو پہلا نظریہ یہ ہے کہ اردو صوفیہ کرام کے ذریعے شروع ہوئی۔ اردو کے بہت مشہور ادیب محقق بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو کی ترقی میں صوفیہ کرام کا کام کتاب میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے صوفیہ کرام ہندوستان میں آئے تو انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کی تو ان کی عربی، فارسی اور ترکی میں مقامی الفاظ مل گئے، تو اس لیے یہ نظریہ بالکل صحیح ہے کہ اردو شروع کرنے والے سب سے پہلے لوگ وہ صوفیہ کرام بزرگان دین تھے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اردو شروع کرنے والے تاجر تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ مالابار کے ساحل پر سب سے پہلے مسلمان آئے اور مسلمانوں نے اپنی مقامی زبانوں سے اپنی زبان کو میل جول کیا، جس کی وجہ سے تاجروں کی وجہ سے اردو شروع ہوئی ہے، دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ جو ہے سپاہیوں کے ذریعے شروع ہوئی۔ ہندوستان سے لے کر لاہور سے لے کر ہندوستان کے مختلف علاقوں پر سپاہیوں کے قبضے، سپاہیوں کے حملے، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، محمد غوری، یہ تمام جو آئے تھے سپاہیوں کی حیثیت سے آئے تھے، اور سبکتگین اور البتگین کے زمانے میں یہ علاقہ ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، تو اس لیے یہ تیسرا نظریہ اردو سپاہیوں یا فوجیوں کے ذریعے شروع۔ اردو لفظ خود ترکی زبان کا ہے، اس کے معنی لشکر یا فوج کے ہوتے ہیں۔ تیسرا نظریہ۔ چوتھا نظریہ جو ہے کہ در حقیقت اردو بولنے والے، اردو کو لازمی ہے کہ جو سپاہی آئے تھے ان کی مادری زبان فارسی تھی، عربی تھی یا ترکی تھی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی عربی، فارسی، ترکی کو تھوپنا نہیں چاہا، بلکہ مقامی باشندوں کی زبان کو ملا کر جو نئی زبان بنی اس زبان کو اختیار کیا۔ وہ زبان دکن کے علاقے میں دکنی کہلائی، گجرات کے علاقے میں گجری کہلائی، اور جب مشہور شاعر اور ادیب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ امیر خسرو نے اپنی زبان کو ہندوی کہا، تو اردو کے کئی نام ہیں، اس لیے ہیں کہ ہر علاقے میں اس کا پھیلاؤ ہوتا رہا۔ بادشاہوں نے اس نئی زبان کی سرپرستی کی، اس سرپرستی کی وجہ سے اردو شاہی سرپرستی سے شروع ہوئی۔ یہ 4 نظریات، پہلے مقامات کا ذکر، دوسرے جو ہے وہ لوگوں کا ذکر جنہوں نے پھیلایا، اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ در حقیقت ایک لسانی مرحلہ ہے۔ لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم اردو کا رشتہ کس سے جوڑیں گے؟ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کی وجہ سے ویدک سنسکرت شروع ہوئی، وہ ویدوں میں رہ گئی، لوگوں میں جو رہی وہ سنسکرت رہی۔ وہ سنسکرت زبان مختلف علاقوں میں پھیلتی گئی تو ان علاقوں کے نام سے اس کے نام بدلتے گئے۔ شورسینی اپبھرنش، ماگدی اپبھرنش، ارد ماگدی اپبھرنش، پشاچی اپبھرنش اور مہاراشٹری اپبھرنش، یہ 5 اپبھرنشاس تھے جس وقت ہندوستان میں بیرونی لوگ داخل ہوئے۔ تو یہ 5 اپبھرنشاس کے اثرات ہم کو اردو میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو پہلے اردو کے آغاز کے بارے میں کس مقام پر آغاز ہوا، 4 نظریے۔ اردو شروع کرنے والے کون تھے، وہ 4 نظریے۔ اب اس کے بعد لسانی پس منظر میں ہم اردو کا رشتہ کس سے جوڑیں گے؟ جیسے میں نے بتایا کہ اردو زبان در حقیقت مغربی ہندی سے نکلی ہوئی ایک نئی زبان ہے۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ ڈاکٹر گریرسن نے اپنی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں بتایا ہے
کہ ہندوستان کے مغرب میں شور سینی اپبھرنش سے نکلی ہوئی ایک زبان تھی جو مغربی ہندی کہلاتی تھی۔ اس مغربی ہندی سے 5 نئی زبانیں نکلیں۔ پہلی زبان برج بھاشا، دوسری زبان کھڑی بولی، تیسری زبان قنوجی، چوتھی زبان لہندہ اور 5ویں زبان، اس طرح 5 زبانوں میں کھڑی بولی کی 5 بولیوں میں جو اہم بولی ہے کھڑی بولی سے اردو اور ہندی دونوں زبانیں نکلی ہیں۔ تو لسانی پس منظر میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اردو کا تعلق ہندوستانی زبانوں سے ہے، عربی سے نہیں ہے، فارسی سے نہیں ہے، ترکی سے نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم جو سنٹنس بناتے ہیں، جو جملہ بناتے ہیں، کنسٹرکشن آف سنٹنس جو ہے اردو کا، وہ سنسکرت جیسا ہے، فارسی اور عربی ترکی جیسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اردو آریائی زبان کی ایک شاخ ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں جب اردو آئی تو اس کا نام دکنی پڑا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہمنی سلطنت جو 1347 میں شروع ہوئی، اس کے بادشاہوں نے اپنی فارسی کو لوگوں پر تھوپا نہیں، بلکہ وہ زبان جو لوگوں کی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد قطب شاہی بادشاہ جو گولکنڈے میں آج حیدرآباد کہلاتا ہے، قطب شاہی بادشاہوں نے بھی یہ نئی زبان کو اختیار کیا۔ خود بادشاہ اس نئی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر اور بادشاہ تھا۔ عبداللہ قطب شاہ بادشاہ تھا، اور تیسرا جو ہے ابوالحسن تانا شاہ، دے آر دا کنگ آف ساؤتھ انڈیا۔ انہوں نے عربی فارسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ وہ نئی زبان جو ہندوستانیوں اور مسلمانوں کے میل جول سے بن رہی تھی اس زبان کو ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت شروع ہوئی تو ان بادشاہوں نے عربی فارسی کے بجائے یہ نئی زبان جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس طرح پورا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستانی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور لسانی پس منظر میں یہ جو ہے ویدک سنسکرت سے نکلنے والی سنسکرت سے 5 بھاشائیں نکلی۔ 5 بھاشائیں وہی تھیں۔ سب سے پہلے ہندوستان میں جو زبانیں تھیں، ادھیچا، مدھیچا اور پرایچا۔ پرایچا پراچین بھارت کی زبان۔ پراچین بھارت اس وقت سندھ کو کہا جاتا تھا، مدھیہ بھارت اس وقت پنجاب کو کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد ادھیچا اتر بھارت، آج کا وہ علاقہ جس کو ہم مدھیہ پردیش کہتے ہیں۔ اتنا ہی تھا ہندوستان۔ اس علاقے میں آج سے 4000 سال پہلے دراوڑی تھے، اس کے بعد 3500 سال میں آریہ آئے۔ آریاؤں سے یہ سنسکرت زبان پھیلی۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہماری اردو زبان اور اس کی لفظیات عربی اور فارسی ہیں، لیکن اس کا کنسٹرکشن آف سنٹنس، جملہ بنانے کا انداز، وہ خالص سنسکرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکنی، کیونکہ اردو کی سب سے پہلی شکل ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ دکن میں، اس کو دکنی کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت 4 ویدوں میں دکن کا نام دکشناپت رکھا ہوا ہے۔ دکشناپت بگڑتے بگڑتے دکشن بنا، دکشن بگڑتے بگڑتے دکن بن گیا۔ یہ ساؤتھ انڈیا جب 5 دریائیں بہتی ہیں، دریائے کرشنا، دریائے گوداوری، دریائے تنگبھدرا، دریائے کاویری، دریائے تاپتی، یہ پورے علاقے کو اس وقت دکشناپت کہا جاتا تھا۔ اس دکشناپت میں اردو پھیلی تو اس کا نام دکنی، دکن میں پھیلنے والی زبان۔ تو اس زبان کا پہلا ادب شمالی ہند میں، دلی میں دکھائی دیتا ہے، پنجاب میں دکھائی دیتا ہے، لاہور میں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ ادب بول چال کا ادب ہے۔ 1326 میں امیر خسرو کی رحلت ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی زبان کو ہندوی کہا۔ ان کی زبان جو ہے آدھی فارسی ہے، آدھی اردو ہے،
اور انہوں نے 2 سخنے لکھے، تو یہ سب اردو ہی ہے۔ 13 سنچری میں اردو لکھنا شروع ہو چکا تھا، اور 14 سنچری میں 14ویں صدی عیسوی میں دکن میں پورا ادب ملتا ہے۔ بہمنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، یہ بادشاہ جو تھے وہ ان لوگوں نے بجائے عربی اور فارسی کو امپورٹنس دینے کے، وہ نئی زبان جو 2 قوموں کے ملنے سے بنی تھی اس کو امپورٹنس دیا۔ قطب شاہی دور کے جیسے آج ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں پدم بھوشن، پدم وبھوشن کے اعزاز حکومت دیتی ہے، یہ بادشاہ اردو یا دکنی میں لکھنے والوں کو ملک الشعراء کا خطاب دیتی تھی۔ ملک مانے سردار، شاعروں کا سردار۔ قطب شاہی دور جو 16 سنچری میں ختم ہوا، 1525 سے شروع ہوا، 1667 میں ختم ہوا، اس دور میں 2 بڑے شاعروں کو انہوں نے ملک الشعراء کہا۔ وہ دکنی کے تھے، فارسی کے، عربی کے یا ترکی کے نہیں تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کی سرپرستی کی وجہ سے بھی اردو کا فروغ ہوا، اردو کو ایک اہم زبان کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ اردو کے کتنے نام ہیں، چوتھا اور آخری مرحلہ، پہلے تو کس مقام سے شروع ہوئی اردو، اس کے بعد کن لوگوں نے اردو شروع کی، اس کے بعد اردو کے بارے میں لسانی نظریات، چوتھا جو ہے اردو کے نام۔ سب سے پہلے برہان الدین جانم نے دکن میں اپنی زبان کو گجری لکھا، اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے گجرات کی۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا تو یہاں اس زبان کو دوسرا نام دکنی دیا گیا۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت امیر خسرو نے اپنی زبان کو کہا ہے ہندوی، یعنی ہندوستان کی۔ اس کے بعد چوتھا نام ہم کو ملتا ہے جو میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار میں اس زبان کو ہندوستانی کہا۔ اس کے بعد جب انگریز ہندوستان میں آئے تو اس زبان کو ہندوستانی، اور لکھنؤ والوں نے اس زبان کو ریختہ کہا۔ اس طرح اب موجودہ دور میں یہ اردو کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی، فرق اسکرپٹ کا۔ اردو والوں نے جو لکھنے کا اسٹائل، جو رسم الخط اختیار کیا وہ فارسی کا تھا۔ ہندی والوں نے جو رسم الخط یا اسکرپٹ لپی اختیار کی وہ دیوناگری تھی۔ دونوں میں یکسانیت ہے کیونکہ دونوں بہنیں ہیں، ان کی ماتا جی کھڑی بولی ہیں، کھڑی بولی کی ماتا جی تھیں، اور ان کی 2 بیٹیاں اردو اور ہندی ہے۔ اردو بھی ہندوستان کی زبان ہے، ہندی بھی ہندوستان کی زبان ہے۔ انگریزوں نے اس کو ہندوستانی کہا۔ اس طرح اردو کے 5 نام، 4 مقامات، 4 اشخاص اور 5 لسانی نظریات کے پس منظر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو زبان کے آغاز کے نظریات اشخاص پر بھی ہیں، لسانیات پر بھی ہے، مقامات پر بھی ہے، اور نہ صرف سپاہیوں کے ذریعے، نہ صرف تاجروں کے ذریعے، نہ صرف صوفیہ کرام کے ذریعے، بلکہ در حقیقت شاہی سرپرستی کے ذریعے اردو کے آغاز کے نظریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اردو کے آغاز کے نظریات کے پس منظر میں جو حقیقتیں پیش کی گئی ہیں اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کے آغاز کے بارے میں سب سے پہلا نظریہ اس کے مولد اصلی، اس کے آغاز کے دور کا ہے۔ آخر یہ اردو کس دور میں شروع ہوئی؟ ہم آج 21ویں صدی میں ہیں، تو اردو جس وقت شروع ہوئی اس کے پس منظر میں اس کے آغاز کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے 710 عیسوی میں محمد بن قاسم نے لاہور پر حملہ کیا۔ محمود غزنوی کا بھائی ابراہیم غزنوی نے وہاں خانقاہ قائم کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان
مقامی ہندوستانی زبانوں سے میل جول کا معاملہ 710 عیسوی کا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اگر آپ جو ہے غور کریں تو محمود غزنوی کے بعد محمد غوری جو لاہور پر حکمران ہوا، بادشاہ ہوا، تو اس نے اپنے فوجیوں کو لاہور سے نکال کر دہلی منتقل کیا۔ وہ پہلا دور ہے جو 1027 عیسوی 1027 میں محمد غوری نے اپنی فوج کا نام رکھا اردو معلیٰ۔ یہ اردو عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو فارسی کا لفظ نہیں ہے، اردو سنسکرت کا لفظ نہیں ہے، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی میں فوج کے جتھے کو اردو کہتے ہیں، اور معلیٰ عربی لفظ ہے، یعنی ایک ترکی لفظ اور ایک عربی لفظ کو ملا کر اس نے اردو معلیٰ یعنی اعلیٰ ترین، دا بیسٹ کمپین، ان معنوں میں اس کا نام رکھا گیا۔ تو بہت سے لوگ 710 عیسوی کو جب لاہور میں محمد بن قاسم کا حملہ ہوا، وہاں سے اردو شروع ہوئی۔ بہت سے ناقدین کہتے ہیں نہیں، 1027 عیسوی میں محمد غوری نے اپنے لشکر کو اردو معلیٰ کہا، وہاں سے اردو شروع ہوتی ہے۔ تیسری بات، جیسے میں نے کہا، حضور کے زمانے ہی میں ملابار کے ساحل پر جمعہ مسجد قائم کی گئی جو چیرامن مسجد کہلاتی ہے، تو وہ حضور کے زمانے میں 621 عیسوی۔ یہ تین مختلف دور یہ بتاتے ہیں کہ اردو کس دور سے شروع ہوئی۔ پہلے زبان شروع ہوئی، پھر اس کے بعد ادب شروع ہوا۔ ادب کا پہلا مرحلہ دہلی میں امیر خسرو سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بہمنی دور میں فیروز جیسے شاعر ہیں، پھر قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں دکنی کا بہت بڑا سرمایہ ہم کو قلمی کتابوں کی شکل میں ملتا ہے، جو لندن کی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس طرح اردو کے آغاز کے نظریات کے مقام اور مختلف ادوار اور اس کے مختلف اشخاص اور لسانی پس منظر میں جو حقیقتیں ہیں کہ اردو نہ تو برج بھاشا سے نکلی ہے بلکہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، کیونکہ اردو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ آ پہ ختم ہوتا۔ لکھنا، پڑھنا، آنا جانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ آ پہ ختم ہونے والی زبان کھڑی بولی ہے، اور ہندی کے الفاظ بھی آ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے اردو اور ہندی کا رشتہ دو بہنوں کا ہے، اور یہ دو بہنیں صرف فرق اس لیے رکھتی ہیں کہ اردو کا رسم الخط، اس کا اسکرپٹ، اس کا لکھنے کا انداز فارسی ہے، جبکہ ہم ہندی پڑھتے ہیں تو وہ دیوناگری رسم الخط میں ہے یا اسکرپٹ میں ہے، اس کی لپی وہ ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اردو والوں نے پرشین عربک ورڈز یوز کیے اور ہندی والوں نے سنسکرت اور دوسری بھاشاؤں کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ فرق ہے، لیکن دونوں لسانی اعتبار سے ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، کھڑی بولی کی دو بیٹیاں، اردو اور ہندی۔ تو اردو کے آغاز کے نظریات میں اردو کو کھڑی بولی کی اور اس کو برج بھاشا کی شاخ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ برج بھاشا کے الفاظ او پہ ختم ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ آ پہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے یہ اردو زبان در حقیقت کھڑی بولی کی ایک اہم شاخ ہے۔ جبکہ سب سے پہلے ماہر لسانیات نہیں تھے، محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ وہ چونکہ آگرے کے تھے، آگرے پر برج کا اثر تھا، اس لیے انہوں نے وہ نظریہ قائم کر دیا۔ لیکن آج اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، اس کا پہلا ثبوت چند وردائی کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس کا پہلا ثبوت بہت اہم محقق اور ماہر لسانیات ڈاکٹر گریانسن کی کتاب میں ملتا ہے، ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس طرح اردو کھڑی بولی سے نکلنے والی
ایک ایسی زبان ہے جو در حقیقت ہندوستان کی زبان ہے، سنسکرت سے نکلی ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ یہ زبان پھیلی رہی، اور اس کے نظریات کا مطالعہ در حقیقت اس زبان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔